بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین کرام، آج نماز کو سیکھنے کا چوتھا مرحلہ یعنی لیسن نمبر 4 چوتھی نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ہماری خواہش گزشتہ اسباق میں یہی رہی ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں اور نماز سیکھ کر ادا کرنے کو بہتر سے بہتر انداز میں ہم آ سکیں۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کو با ترجمہ پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ لیسنز میں اس کی اہمیت، وضو کا صحیح طریقہ اور نماز کے فرائض کی وضاحت کی تھی۔ آج نماز کی ابتدا اور نماز با ترجمہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بنیادی بات، سب سے پہلی بات کہ جس بھی بھائی بہن نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین کرام، جب ہم رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، وضو ہم نے کر لیا صحیح طریقہ سے، نماز کے فرائض کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے وضو بھی کیا اور اس کے فرائض کا خیال رکھتے ہوئے جگہ کا انتخاب اور لباس اور بدن اور تمام تر فرائض کا خیال کیا، اب ہم تکبیر تحریمہ کی طرف آ رہے ہیں۔ یقیناً جس طرح ہم نے گزشتہ لیسن میں کہا تھا کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب اسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین فعل جو ہے وہ یہ نماز ہے، جس سے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے حدیث جبریل علیہ السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی تھی کہ اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے کہ تیری عبادت ایسی ہو کہ گویا تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہو۔ آج ہم تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم نے اللہ رب العزت کی عظمت کا اعلان کیا، ان کی بڑائی کا، کبریائی کا اعلان کیا، تمام تر جائز چیزیں، حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیں، تو ہم نے اپنی زبان سے رب کی ملاقات کا پہلا لفظ یہ کہا، سبحانک اللہم۔ سبحانک یعنی اے اللہ، اے میرے اللہ، آپ پاک ہیں، تمام قسم کی پاکیزگیاں آپ ہی کے لائق ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، تمام تر تعریفوں کے مستحق آپ ہیں، آپ ہی ہیں لائق حمد و ثنا، آپ ہی کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور آپ ہی کا نام بابرکت ہے، برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور میرے پیارے رب آپ کی شان بلند و بالا ہے، آپ ہی ہیں جن کو تمام بلندیاں زیب دیتی ہیں، مناسب ہیں، مستحق ہیں، لائق شان ہیں۔ اور ان چار جملوں کے بعد ہم نے اقرار کیا، ولا الہ غیرک، کہ میرے رب کریم آپ کے علاوہ کوئی اس لائق ہے نہیں کہ کسی کی عبادت کی جا سکے۔ ناظرین کرام، جب ہم نے ان 5 جملوں کو اپنی زبان سے نکالا اور ان کے معنی اور مفاہیم کو ذہن میں رکھا، تو پھر یاد رکھیں اس بات کو کہ ہماری اس نماز کی کیفیت
بالکل جدا ہو جائے گی، بیانی ہی اس بات، اس خط کی طرح، اس جملے کی طرح، اس ترجمان کی طرح، جب کسی کو علم بھی نہ ہو کہ اس کی زبان سے الفاظ کیا نکالے جا رہے ہیں، وہ کس کے سامنے کیا کہہ رہا ہے، جب تک اسے اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے کا مفہوم ہی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر میرے بھائیو وہ صرف الفاظ کو رٹ سکتا ہے، الفاظ اپنی زبان سے نکال سکتا ہے، اس میں تاثیر نہیں آ سکتی۔ تو جب ہم نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے بعد جہاں سے اللہ رب العزت کی ثنا بیان کی ہے، حمد بیان کی ہے، تو میرے بھائیو اس کا مطلب یہ ہوگا پھر ہمارا اذہان اور ہمارے قلوب اور ہمارے پورے کا پورا جسم جو ہے اللہ کے حضور جھکنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو ہم پھر مزید بھی بڑھائیں گے، وقتاً فوقتاً مختلف نشستوں میں ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے نماز با ترجمہ لے کر آئیں۔ آخر میں آپ سے یہی ہے التماس کہ آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور کمنٹس میں آپ اپنے مسئلے اگر نماز میں دل نہیں لگتا یا اس کی کوئی وجوہات ہیں تو آپ ہم سے شیئر کریں، ہم انشاءاللہ العزیز اس کا بہتر سے بہتر حل آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔